ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ جو جنگ بدر کا سارا معاملہ ہے اور اس میں جو مسلمانوں کی فتح ہے، کیا اس کو معجزہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ معجزہ کہہ کر تو ہم لوگ جو ہے اس کو یعنی انسانی اختیار سے باہر قرار دے دیں گے۔ بات یہ ہے کہ معجزہ تو ہے اس اعتبار سے کہ عام طور پہ ایسا کم ہی ہوتا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے ایمان کا جذبہ تھا جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے ایک سچا ایمان والا ہو تو وہ 100 آدمی کے لیے کافی ہے، 200 آدمی کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ اصل تو اس کے پھر یہ معجزے ہر دفعہ ہوتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر لے کے جاتے تھے، بہت تھوڑی قلیل تعداد ہوتی تھی، اور اسی لشکر کے ساتھ پورا انہوں نے روم فتح کر لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ایران تشریف لے گئے، جہاں پہ لاکھوں کی فوج تھی اور مسلمان چند ہزار ہوتے تھے، تو وہ معجزہ ہی تھا کہ وہ سارے پورا ایران فتح ہو گیا۔ طارق بن زیاد نے جب اپنی کشتیاں جلا دی تھی اور چند تھوڑی بہت تعداد تھی ان کی، وہ معجزہ ہی تھا، سارے کے سارے جو وہ علاقے فتح ہو گئے۔ اسی طرح اور جہاں پر بھی اہل ایمان کو آپ دیکھیں گے وہ سارے معجزاتی صادر ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اپنا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، پھر معجزہ ظاہر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں قطار اندر قطار اب بھی۔ ہاں، کہ فرشتے آج بھی اتر آئیں گے معجزہ ظاہر کرنے کے لیے، صفوں کی صورت میں آ جائیں گے اور تمہاری مدد کریں گے، اور جیسا کہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس تعداد زیادہ ہے، پاور زیادہ ہے، اور اللہ کی اگر اس کے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، تو اس کی اس تعداد کا اور اس کی اس مقدار کا کوئی فائدہ نہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا، صحیح، دوسری مرتبہ آزاد۔ پہلی مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آزاد کروایا، صحیح، عمر فاروق کے دور میں آزاد ہوا وہ، اور پھر دوسری مرتبہ جو آزاد ہوا وہ سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آزاد کیا تھا، اور ان کے پاس بہت تھوڑی تعداد تھی، بہت کم لوگ تھے۔ اس تھوڑی تعداد کے ساتھ یہ بڑی سپر پاور سے جنگ کرنا، تو انہوں نے گوریلا جنگ ایجاد کی، اور گوریلا جنگ کے وہی بانی ہیں، اور پھر لاکھوں کی فوجوں کو انہوں نے چند ہزار لوگوں کے ساتھ پورے کے پورے جو ہے شکست دی، اور بیت المقدس کو انہیں آزاد کروایا۔ واہ واہ واہ، تو یہ تو معجزے ہوتے ہیں جب اہل ایمان سچے ہوں۔ کیا بات ہے۔ اور پھر وہ ان کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ ساری رات جس دن بیت المقدس فتح ہوا تو انہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ بے شک، تو کیا ایسے حکمران، مجھ سے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران عطا ہوں کہ جن کے اندر یہ غیرت ہو، یہ حمیت ہو، کہ وہ حالانکہ الحمدللہ ہم ایک ایٹمی ملک ہیں اور اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم گھبرائیں تو اس کی وہی وجہ جو قبلہ استاذ گرامی نے ارشاد فرمائی کہ صرف کمی ہے، تو اللہ پر بھروسے کی، توکل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا بھروسہ عطا فرمائے اللہ کے ساتھ۔ جتنی بھی معاملات ہیں آپ دیکھیں، التمش کو دیکھیں یا اپنے محمود غزنوی کو دیکھیں جو انہوں نے سومناتھ کا مندر فتح کیا، ہندوستان پہ حملے کیے، یا التمش کو دیکھیں کہ جو ہندوستان کے اندر آئے اور انہوں نے اسلامی حکومت بنائی، تو کس قدر نیک تھے یہ لوگ۔ یعنی التمش کے بارے میں آتا ہے جب حضرت قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، اور التمش ان کا مرید تھا، اچھا، تو آپ نے یہ وصیت کر دی تھی کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا کہ جس کی کبھی اثر کی سنت قضا نہ ہوئی، اللہ، جس کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ کبھی جماعت قضا نہ ہو۔ سلطان التمش نہیں ہے۔ تو پھر مجمع میں سناٹا چھا گیا، اور کافی دیر گزر گئی، کوئی سامنے آ ہی نہیں رہا کہ کون پڑھائے گا، ایسا آدمی کون ہے جس کی اثر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوٹی ہوں، جس کی جماعت بھی کبھی نہ چھوٹی ہو۔ تو ایسے میں پھر یہ حضرت تشریف لائے، التمش آپ کے مرید تشریف حاضر خدمت ہوئے، اور آپ کے چہرے سے پردہ اٹھا کے کہا حضرت آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے، میرا پردہ آپ نے کھول دیا۔ تو ایسے حکمران تھے یہ۔ ہارون رشید ہے جس نے فتح کیا، وہ دن میں 200 رکعت محفل پڑھتا تھا ہارون رشید۔ تو ایسے حکمران ہوں گے تو بھائی تبھی کام بنے گا۔ اگر ہم اپنے جیسے لوگوں کو حکمران بنا دیں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ویسے